الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ رات پڑ گئی، لوگ جا کے لیٹ گئے، کوئی سو گئے، کسی کو نیند آ گئی۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے قرآن پاک سننے کے لیے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں رسول پاک کے دین کی باتیں سننے کے لیے۔ آپ کا رتبہ کیا ہے پہلے یہ سن لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آنکھیں ایسی ہیں اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ فرمائیں وہ کون سی تین آنکھیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے باز آئی۔ نبی پاک اتنی حیا والے تھے، میرے نبی نے تیرے نبی نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، نظر جھکی ہوتی تھی۔ نظر اٹھائیں گے، کسی کی ماں سامنے آ گئی، کسی کی بہن سامنے آ گئی، کسی کی بیٹی سامنے آ گئی، رسول پاک فرماتے اچانک غیر محرم عورت سامنے آ جائے پہلی نظر معاف ہے۔ یکدم جو نظر پڑتی ہے پہلی نظر ہے۔ رسول پاک فرماتے اگر تو نے نظر کو ٹھہرا لیا، نظر کو روک لیا، دوسری نظر ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے باز آئی اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ دوسرا رسول پاک فرماتے وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اور تیسرا رسول پاک فرماتے وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ یہ آپ کی آنکھیں اللہ کی راہ میں جاگ رہی ہیں، تیرا رسول میرا پیارا رسول بشارت دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی راہ میں جاگنے والی آنکھ رسول پاک فرماتے ہیں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ جو حرام دیکھنے سے باز آئی اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اصحابی رسول بیٹھے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے،
رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں پورے جسم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا جو میں نے کہا، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کو جہنم سے نجات مل گئی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، چند مقصد کی باتیں آج اس تقریر کرے، آپ سن لیں، کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں۔ اس تقریر کا، اس پروگرام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ دل میں تبدیلی آنی چاہیے، قلب بدلنا چاہیے، بندے کے اعمال کے اندر ایک انقلاب آنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن و حدیث آیا ہی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہے۔ رسول پاک کا دور کیا گناہ نہیں کرتے تھے، زانی عورتوں نے اپنے گھر میں جھنڈے گاڑ رکھے تھے، لوگ دیکھتے تھے اس گھر میں عورت ہے جو زنا کرانے کے لیے تیار ہے، عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گھروں میں شراب کے مٹکے بھر بھر کے رکھے ہوتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، شراب پیتے تھے۔ ایک شخص قتل ہو جاتا، 100 سال تک بدلہ لینے کے لیے قتل ہوتے جاتے، قبیلے کے سارے مرد قتل ہو جاتے، عورتیں بچ جاتی۔ آگے چلیے، اتنا بڑا ظلم تھا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ خدا کی قسم یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ میرے رسول آئے، میرے نبی آئے، نبیوں کے سردار آئے، انقلاب وہ آیا، تبدیلیاں وہ آئی۔ میں صرف آپ کو ایک واقعہ سنا کے اپنا پروگرام ختم کر دوں گا۔ اللہ کے بندے جو ایمان والے ہیں، کافروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کافروں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہ دو اقسام پر ہیں۔ ایک وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، اپنے آپ کو رسول پاک کا امتی کہتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، منہ پھاڑ کے ہنستا ہے، ہا 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 ہا، کھانا اتنا کھاتا ہے ہضم نہیں ہوتا، الٹیاں آتی ہیں، نیند ایسی آتی ہے، گناہ میں کمی نہیں چھوڑی، آنکھیں حرام، گفتار حرام، سوچ حرام، قسم حرام، صبح بھی گناہ، دوپہر کو گناہ، رات کو گناہ۔ ایسی نیند آتی ہے، اسپیکر پر اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اللہ کی قسم اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے قلب میں ایمان ہوتا ہے اس کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے جس طرح زہر کھا لی، زہر کھانے کے بعد یہ روتا ہے، یہ پیٹتا ہے، بھاگو ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، اور میں نے زہر کھا لی، میں مرنا جاؤں، میرا علاج کر لو۔ ڈاکٹر الٹیاں کروائے گا، اس کو موشن کی دوائی دے گا، اسے سکون نہیں آتا، اس کو راحت نہیں ملتی، ایک گھڑی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہائے میں نے زہر کھا لی، کچھ کرو۔ جب تک زہر کا اثر ختم نہ ہو جائے
اس کو نیند نہیں آتی، اس کو سکون نہیں آتا، اس کو راحت نہیں ملتی۔ جس مومن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جائے اللہ کی قسم اس کا سکون اٹھ جاتا ہے، اس کو بھی نیند نہیں آتی۔ یہ ایمان اس کو سونے نہیں دیتا۔ اللہ کے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، اللہ کے ولیوں نے دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ وہ ہے گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں، دل میں رب کی خشیت نہیں، توبہ کرنے کی توفیق نہیں، اللہ کے سامنے آہوزاری نہیں، رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ یہ بزرگ فرماتے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نسبت شیطان سے جوڑ لی۔ شیطان نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور طرف جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، رستے میں ابلیس ملا، شیطان رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، کہہ رہا یا اللہ میری خطا معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ خدا کے نبی نے کہا اتنے درد سے روتے ہو، اور کہا موسیٰ جس بندے نے 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہو، اس کے گلے میں لعنت کا ٹوک ڈال کے اس کو درگاہ سے ہٹا دیا جائے، وہ روئے نہ تو اور کیا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ابلیس ہے؟ ہاں نبی اللہ، کوئی زمین کا آسمان کا چپا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہیں کیا، 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی، اللہ نے مجھے لعنتی کر کے لعنت کا توق ڈال کر اپنے دربار سے نکال دیا، رونا تو اور کیا کروں۔ خدا کا نبی کوہ طور پہ جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یا اللہ یہ جتنی گندگیاں تو دیکھتا ہے، جتنی بے حیائیاں دیکھتا ہے، جتنی بدکاریاں دیکھتا ہے، یہ شیطان تیرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ شیطان تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے۔ یا اللہ وہ رستے میں ملا تھا، وہ رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، بار بار تیرے سامنے توبہ کر رہا تھا، یا اللہ اس کو تو بخش دے، معاف کر دے، تیرے بندے سکون سے اپنی زندگیاں گزاریں۔ رب نے کہا میرے نبی یہ بڑا ذلیل ہے، اس کے گلے میں نے لعنت کا توق ایسی نہیں ڈالا، یہ مکر کرتا ہے، یا اللہ مکر کرتا ہے۔ وہ تو رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ رب نے کہا جا اس سے کہے میں نے حکم دیا تھا میرے آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، میں نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، ملعون کر کے دربار سے نکال دیا۔ اسے کہو وہ جا کے آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ نبی ہے خدا کا موسیٰ علیہ السلام لوٹ کے آیا، کہا اللہ نے کرم کر دیا، رب نے حکم دیا ہے جا کے اسے کہو آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ اتنا منہ کھول کے ہنسا، ہا 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 ہا۔ نبی کہتا تو کتنا بے حیا ہے، اللہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، رب نے کہا ہے میرے نبی کی قبر پہ سجدہ کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ ہنستا میں کہتا میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو سجدہ کروں گا۔ رب نے کہا دیکھا
میرے نبی بھیجا اس پہ لعنت نہیں کی، یہ ہے ہی لعنت کے لائق۔ ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، ہر اللہ کا نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی شریعت پاک میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، بچے اپنی ماں کو سجدہ کر لیتے تھے، اپنے ابو کو سجدہ کر لیتے تھے، عمرہ کو سجدہ کر لیتے تھے۔ ہر نبی کی شریعت پاک میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کرتا ہے نا، یہ جو جھک جاتے ہو، یہ جو ہاتھوں کو بوسہ لے لیتے ہو، یہ علماء اکرام خدا کے ولیوں کے ہاتھوں کو چومتے ہو، یہ شرک ہے۔ جھکنا تو حرام ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا دل نہیں سمجھے۔ میرے محبوب تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی جب بیت اللہ شریف فتح ہو جائے گا میں بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ آقا بیت اللہ شریف فتح ہو گیا، آپ مجھے دیکھو، بوڑھاپا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میں گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، میں نے منت مانی تھی۔ منت پہ عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، مکہ معظمہ دور ہے، میں سواری نہیں کر سکتا، منت مانی تھی آپ کے لیے اللہ بیت اللہ شریف کو فتح کرے گا، میں بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ لوں گا۔ آقا میں جا نہیں سکتا، سفر کر نہیں سکتا، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ خدا کے محبوب نے فرمایا فکر نہ کر، اپنی ماں کا قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ آپ بتاؤ، یہاں یہ حکم ہے تیری ماں اللہ کی ولیہ ہونی چاہیے، نمازی ہونی چاہیے، تہجد گزار ہونی چاہیے؟ نہیں، پھر ماں کے قدم چومنے ہیں تو ماں کی ٹانگیں اٹھا کے چومے گا کہ جھک کے چومے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اپنی ماں کے قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ عرض کی آقا میں چھوٹا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، نبی پاک نے فرمایا پھر بھی فکر کی ضرورت نہیں، اپنی ماں کی قبر پہ چلا جا، جس طرف پائتی ہے پیر ہے، جا کے قبر کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ عرض کی آقا میں نے عرض کی میری عمر چھوٹی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری ماں کب مری، کہاں دفن ہے۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا پھر بھی فکر کی بات نہیں، زمین پہ لکیر لگا، ایک طرف سر تصور کر، دوسری طرف اس کے پیر تصور کر، اس لکیر کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے۔ آئیے عرض یہ کرام، اللہ کے نیک صالح بندے فرماتے ہیں جو مومن ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایمان تو لایا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن صبح بھی گناہ کرتا ہے، شام کو بھی گناہ کرتا ہے، یہ رات کو بھی گناہ کرتا ہے، دیکھتا تو حرام ہے، اگر بولتا تو حرام ہے، چغلی غیبت اور فحش کلامی کے بغیر اس کا کلام نہیں۔ خدا کی قسم یہ گناہ پتا ہے، میں صبح شام گناہ کرتا ہوں لیکن رب سے توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ نادم نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے شرمسار نہیں ہوتا، یہ بد نصیب گروہ ہے۔ دوسرا گروہ، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کو سکون نہیں آتا،
نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے اندر سے ابال اٹھتے ہیں، جتنا چاہے اہمیت کا کام کیوں نہ ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ رب کی نماز پڑھے بغیر سکون نہیں پاتا۔ اس کی اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت ہے، پہلا قدم تو یہ ہے، یہ گناہ سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، یہ پاپ کرنے سے بچتا ہے۔ لیکن اگر اس سے گناہ ہو جائے، اس کو سکون لٹ جاتا ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ کبھی استغفار پڑھے گا، کبھی نماز میں سجدے میں روئے گا، کبھی رات کو اٹھ کے روئے گا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، رب مجھ سے خطا ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم یہ اپنا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتا ہے کہ میرے بابا سے بھول ہوئی تھی، میرے بابا نے کیا کیا تھا۔ پڑھو حدیث پاک، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، رب نے کہا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ خدا کا نبی تھا، شیطان نے کہا اللہ کی میں قسم کھاتا ہوں اگر آپ نے درخت کا پھل کھا لیا اللہ آپ کو کبھی جنت سے نہیں نکالے گا۔ نبی بہت معصوم ہوتے ہیں، نبیوں میں چالاکیاں نہیں ہوتی، نبی عیار نہیں ہوتے، نبی مکار نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں جب اس نے میرے سامنے اللہ کی قسم کھائی تو میں نے کہا یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، یہ تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے زمین پہ اتار دیا، رب نے روکا تھا، آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، آدم سے بھول ہو گئی۔ آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، 300 سال تک سر سجدے میں رکھ کے نبی روتا رہا، آنکھوں سے اتنے آنسو بہائے، وہ آنسو بہ بہ کے چلنے لگے۔ اس آنسوؤں کے پانی سے جو پودے پیدا ہوئے، جتنے خوشبو والے پھول ہیں سب ان سے پیدا ہوئے۔ 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حبیب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا۔ رب نے کہا آدم تو نے یہ کیسے جانا کہ تو رسول پاک کا واسطہ دے رہا ہے؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی میں نے تیرا عرش دیکھا، اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جان لیا اللہ نے یہ جو نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ رب کو بہت محبوب ہوگا۔ یہ دیکھ کے میں نے تیرے حضور میں حضور نبی پاک کا واسطہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے واسطے سے آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اب قیامت تک وہ مومن جس سے خطا ہوگی، جس سے رب کی نافرمانی ہوگی، وہ توبہ کرے گا، آہوزاری کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، رب کا وعدہ ہے آدم جس نے یہ تیری سنت پہ عمل کیا میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور جس سے گناہ تو ہوئے، خطا تو ہوئی، ندامت نہیں آئی، شرمسار نہیں ہوا، توبہ نہ کی، اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑایا، اس بد نصیب نے اپنا تعلق ابلیس کے ساتھ جوڑا۔ اللہ کا پاک کلام ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے ایک دن آئے گا، حدیث پاک ہے اللہ کے فرشتے اللہ کے بندوں کو گردن سے اس طرح پکڑیں گے جس طرح سے چرواہا بکری کے بچے کو پکڑتا اور گھسیٹتا ہے، ایسے پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔
کھڑے تو وہ سب ہوں گے، لیکن قربان ان کی عظمت پر رب کریم فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس دن کو یاد کرتے ہیں جب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جب اس دن کو یاد کرتے ہیں ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، جو اس دن سے ڈرتے ہیں اللہ رب کریم نیکیوں کی جزا دے گا، گناہوں کا عذاب دے گا۔ اس دن سے جو ڈرتے ہیں رب کہتا ہے میں ان کو 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک، کیا دور ہے؟ غیر مسلم، مسلمان نہیں، غیر مسلم مورخ لکھتے ہیں اگر عمر فاروق کو 2 سال اور مل جاتے، اللہ 2 سال اور زندگی دے دیتا، پوری دنیا میں کوئی جگہ نہ بچتی جہاں اسلام کا جھنڈا نہ گاڑا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب فرماتے جب دین کی بات کرو عمر کا ذکر کرو، ایمان تازے ہو جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک، ایک نوجوان چڑھتی جوانی، توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبری، جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں، جوان ہے نماز پڑھتا ہے، جوان ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جوان ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جوان ہے گناہ سے بچتا ہے، جوان ہے بڑوں کا ادب کرتا ہے، جوان ہے دین پاک سے محبت کرتا ہے، جوان ہے آنکھوں میں حیا ہے، زبان ہے اللہ کا ذاکر ہے، خدا کی قسم یہ بڑی عظمت والا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کردم در جوانی شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، جب بوڑھا ہو گیا نظر ہی نہیں آتا، بات نہیں ہے، بات کرتا سمجھ میں نہیں آتی، کان سنتے ہی نہیں ہیں، چلتا ہے تو گرنے کا اندیشہ، اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا، مسجد میں بیٹھ کے اب تسبیح کرنے لگا۔ منع نہیں ہے، یہ بھی سعادت ہے، لیکن خدا پاک کی قسم جو جوانی کی عبادت ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ نوجوان سیدنا عمر فاروق کا دور مبارک، اس کا حال یہ تھا اذان ہونے سے پہلے وہ نماز کی تیاری کر کے مسجد نبوی میں پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ حدیث پاک خدا کے محبوب فرماتے روز محشر اعلان ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اٹھو جنت میں چلے جاؤ۔ میرے محبوب فرماتے گروہ اٹھے گا، ان کے چہرے اس طرح چمکتے جس طرح سورج چمکتا ہے، اٹھیں گے پولیس رات سے گزریں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ملائکہ کہیں گے او بھائی تم کون ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا، ابھی ترازو لگا ہی نہیں ہے، تم پہلے جنت میں آ گئے۔ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی نماز کو قائم کرتے تھے۔ وہ پوچھیں گے کس طرح قائم کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہم نماز کی تیاری کر کے نماز کا انتظار کرتے تھے۔ نبی پاک فرماتے پھر اعلان ہوگا نماز کو قائم کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک دوسرا گروہ اٹھ کے کھڑا ہوگا،
ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح چاند چمکتا ہے. وہ اٹھیں گے، پل صراط سے گزریں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. ملائکہ کہیں گے ابھی حساب و کتاب تو ہوا نہیں، میزان لگا نہیں، تم پہلی جنت میں آ گئے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، کب تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے مسجد کے اندر نماز کی تیاری کر کے پہنچ جاتے تھے. رسول پاک فرماتے ہیں پھر اعلان ہوگا جن لوگوں نے نماز قائم کی وہ جنت میں داخل ہو جائیں. پھر تیسرا گروہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جس طرح ستارے چمکتے ہیں. اٹھیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. ملائکہ پوچھیں گے تم کون ہو، تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جیسی اذان ہوتی تھی ہم ہر کام چھوڑ کر تیاری کر کے مسجد میں آ جاتے تھے اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے. زیادہ نہ ہو تو یہ ستاروں والے چہرے بنا لو. اذان ہوتے ہی چل اللہ کے گھر، اور انتظار نہ کرو. ایک لوہار تھا، لوہار سارا دن لوہا پیٹتا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ مر گیا. اس زمانے کے ولی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے، خادم اس کے ارد گرد خدمت پہ مامور ہیں. کہتے ہیں اس اللہ کے ولی نے پوچھا یار تو لوہار تھا، سارا دن لوہا پیٹتا تھا، نہ کوئی عبادت نہ کوئی بہت بڑا عمل، تجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا؟ لوہار نے کہا باپا جی وہ تو پتہ ہی ہے، میں لوہار تھا، سارا دن بھٹی کے سامنے لوہا پیٹتا تھا، لیکن جب اذان ہوتی تھی میرے ہاتھ میں تھوڑا ہوتا تھا، اس سے لوہا پیٹتا تھا. اذان کی آواز آتی اللہ اکبر، یہ تھوڑا جدھر ہوتا تھا وہیں چھوڑ دیتا تھا. پہلے اللہ کی نماز پھر کہاں. رب نے کہا بندی یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، جا میری جنت میں چلا جا. میرے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نوجوان جوانی کا عالم اتنا خوبصورت تھا، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ. نماز کا وقت ابھی نہ ہوتا تھا، اس سے پہلے مسجد میں آ کے وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے انتظار میں بیٹھ جاتا تھا. ایک دن اس کے گھر میں اسے بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا گلی میں مرا ہوا پڑا ہے. چچا تھے یا اس کے ابو تھے، دونوں نام آتے ہیں. ایک حدیث پاک میں چچا کا نام آتا ہے، دوسرے میں ابو کا نام آتا ہے. اس سے اطلاع پہنچی، وہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچے. گلی میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، سانس تھی. اسے اٹھایا، گھر میں لائے، پانی پلایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے دیے. اس نے آنکھیں کھول دی. ابو نے کہا بیٹے تجھے کیا ہوا؟ ہم تجھے گلی سے اٹھا کے لائے، تو بے ہوش پڑا ہوا تھا. نوجوان نے کہا ابا جان جہاں میں بے ہوش پڑا ہوا تھا سامنے ایک مکان ہے، جب میں نماز پڑھنے جاتا اس مکان کے دروازے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آتی، اے نوجوان تم نے میرا سکون لوٹ لیا، اے نوجوان میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اے نوجوان میرے گھر میں کوئی نہیں، اندر آ جا،
میرے نفس کی خواہش کو پورا کر دے۔ ابا جی میں گردن جھکا کے مسجد چلا جاتا، نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا، واپس آتا، اسی مکان کے سامنے آتا تو پیچھے سے اسی کی آواز آتی، نوجوان تو نے میرا سکون لوٹ لیا، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرے گھر آ جا، میرے دل کی خواہش کو پورا کر دے۔ ابو جان میں نظر جھکا کے واپس آ جاتا۔ آج جب اس کے مکان کے سامنے آیا، اس کی آواز آئی، نفس نے غلبہ کیا، مجھے شیطان نے ورغلانا شروع کیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے گلی میں کوئی نہیں جو تجھے میرے گھر میں آتا ہوا دیکھ سکے، جلدی اندر آ جا۔ حدیث پاک ہے، رب کے محبوب فرماتے زانی جب زنا کر کے غسل کرتا ہے، اس کے جسم کے پانی کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، زمین روتی ہے، یا اللہ مہلت دے، میں اس کو اپنے پیٹ میں لے کے پیس دوں۔ رب کہتا ہے زمین صبر کر، ایک وقت آئے گا اس کو میں تیرے حوالے کروں گا، پھر تو جاننا اور یہ جانے۔ رسول پاک فرماتے جب زانی کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کی قبر میں 20,000 جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر دروازے سے سانپ آتے، بچھو آتے، آگ آتی ہے، یہ قیامت تک اس میں جلے گا، پھر روزے قیامت اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے حشر کے میدان میں جس مرد نے زنا کیا ہوگا، جس عورت نے زنا کیا ہوگا، مرد کی پیشانی پر عورت کی شرمگاہ لٹکتی ہوگی، عورت کی پیشانی پر مرد کی شرمگاہ لٹکتی ہوگی، اس پہ پیپ بہتی ہوگی، اس پیپ کے اندر اتنی تو بدبو ہوگی۔ حشر میں لوگ کہیں گے یا اللہ ہم تو پہلے ہی بڑی تکلیف میں ہیں، پہلے بڑے عذاب میں، یہ زانی مرد عورتیں ان کو ہم سے جدا کر دے، ان کی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ رسول پاک فرماتے رب کہے گا ان زانیوں کو، ان بدکاروں کو جہنم میں دھونس دو تاکہ دوسرے سکون پا سکیں۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، یہ نوجوان اس کو اٹھا کے گھر لے آئے۔ اس نے کہا ابا جی جب اس لڑکی نے مجھے گناہ کی دعوت دی، نفس نے غلبہ کیا، شیطان نے ورغلانا شروع کیا، میں ٹھہر گیا۔ اس نے پھر کہا دیکھ گلی میں کوئی شخص نہیں جو تجھے میرے گھر میں آتا ہوا دیکھے، دیر نہ کر جلدی آ جا۔ ابا جی میں نے ایک قدم اٹھایا، غیب سے آواز آئی، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب ان کو شیطان گمراہ کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں۔ اتنا کہا، اس نوجوان کی زبان سے نکلا اللہ، جگر پھٹ گیا، روح پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ایک نوجوان مسجد میں آتا تھا، میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں، پوچھ کے آؤ بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ پوچھا گیا تو والد محترم نے پورا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ ابو نے کہا یا حضرت سردی بہت تھی، میں نے کہا آپ کو تکلیف دیں گے، آپ دن رات مسلمانوں کی خدمت پر مامور ہیں، تو میں نے خود ہی جنازہ پڑھوا کے دفن کر دیا۔ عمر فاروق نے فرمایا تم نے جنازے میں تو نہیں بلایا، لیکن مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔
میں اس کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق ساتھ چلے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، ان کے اہل و عیال والے بھی ساتھ ہیں، بچے کا ابو بھی ساتھ ہے۔ قبر انور پر پہنچے، باپ نے اشارہ کیا، یا امیر المومنین، یہ جو سامنے تازہ قبر ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ عمر فاروق قریب ہوئے، قریب ہو کے وہاں کھڑے ہو کے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ خدا کی قسم حدیث پاک عاجز نے خود پڑھی ہے، لکھتے ہیں جب آپ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قبر کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، اللہ نے مجھ کو 2 جنتیں عطا فرما دی۔ مقصد پہ آتا ہوں، اللہ کا پاک کلام ہے، جب مومن کو، ایمان والے کو شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی پناہ لے لیتا ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، گناہ سے وہی بچتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس وقت گناہ ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھائیں گے ذکر نہیں کر سکیں گے، پانی پئیں گے ذکر نہیں کر سکیں، سو جائیں گے ذکر نہیں کر سکیں گے۔ یہ دل کا ذکر ہے، جب عطا ہو جاتا ہے ہاتھ کام کرتے ہیں دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے کاروبار چلتے ہیں دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، آنکھیں نیند کرتی ہیں دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بندہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ نعمت کسی نبی نے اپنی امت کو عطا نہیں کی۔ تفاسیر پڑھ لو، یہ صرف تیرے میرے نبی رسول پاک نے یہ دل کا ذکر اپنی امت کو عطا کیا۔ آج یہ نعمت آپ کو بھی ملے گی۔ ابھی اجازت دوں گا 10 منٹ میں صرف طریقہ سمجھاؤں گا، اس اللہ کے نام کو دل میں جگہ دے دو، آخری سانس تک اس کو نہ چھوڑو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دین، دنیا، قبر، قیامت، عزت، مال، دولت، ہر جگہ ترقی، اللہ کی رحمت کو ساتھ پاؤ گے۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھیں، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل، یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف یہاں دل ہوتا ہے۔ ادھر دکھا دو بیٹے، یہ دیکھ لیں، یہاں دل ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے، یہ دل اللہ کی معرفت کا مقام ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، پڑھتے، پڑھاتے، ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ بیٹھ جاؤ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل کھبے پاسے لیفٹ سائڈ پر پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ دل کا ذکر ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ ہر بگڑا کام سنورتا ہے،
دین بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ اجازت سے اس کا نور منتقل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، پڑھ لیں، لکھنے والا زمانے کا محدث، آج کل کی کتاب نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں، حضرت اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے اللہ اپنے فرشتوں کو اس کی خدمت پہ معمور کر دیتا ہے، یہ وہ نعمت ہے۔ سب کو دل کے ذکر کی اجازت، اسی کتاب کو پڑھ لو۔ دل کے ذکر کی اجازت کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی۔ جب وہ خدا کا ولی خوش ہو جاتا تھا تو دل کا ذکر عطا کر کے فارغ کر دیتا تھا، کسی کا کام نہیں پوچھا، کسی کا نام نہیں پوچھا، سب کو اجازت۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگوں یہ دل کے ذکر کی اجازت کا کیا مقصد ہے؟ آپ فرماتے اس کا مقصد یہ ہے تیرے دل کے اندر، تیرے قلب کے اندر اللہ کی محبت کا بیج بو دیا گیا۔ اب سینچ نور و نور ہو جا۔ کیسے سینچنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب طریقہ سمجھ لو۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف پستان سے 2 انگلی نیچے۔ حدیث پاک ہے، قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا، مومن تو ہیں، دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ گناہگار ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، گرد ہوگی تو پہلے جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے پہلے جگہ کو کتا صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی؟ خدا کی قسم گرد میں کوئی گندگی نہیں، اصل گندگیاں دل کی گندگیاں۔ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی طلب، امی کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ کو تو جو دل میں سارا دن خیال آتے ہیں اللہ کو تو اس کا بھی پتا ہے۔ یہ گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اجازت مل گئی، طریقہ سمجھ لو کیسے کرنا ہے۔ ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو، میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں، میں تو کالج میں پڑھتا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو بزنس کرتا ہوں، میں بچوں کو پالتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، اگر اللہ کا ذکر کروں گا ہر وقت یہ کام کون کرے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ سارے کام بھی ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے۔
یہ کیا نعمت ہے. مقصد یہ نہ رکھنا کہ اس کے کرنے سے میری نوکری میں ترقی ہو جائے گی، یہ ذکر کرنے سے میرا بزنس چمک جائے گا، ذکر کرنے سے میرے بگڑے کام سنور جائیں گے. یہ تصور نہ کرو. ذکر کرنا ہے اللہ کی محبت اور معرفت کے لیے. پھر یہ کام، یہ تو آپ کے نوکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نوکر بنایا ہے آپ کا، یہ وہ کریں گے. عاجز یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. صرف تحریس کے لیے بتا رہا ہوں یہ کیا نعمت ہے. کیمسٹری جو پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں، کیمسٹری ایک برانچ ہے ریئیکشن میکینزم. سب سے مشکل ترین پارٹ ہے یہ. ہر کوئی پروفیسر نہیں پڑھاتا. ریئیکشن ہوتے ہیں نا، کہاں سے الیکٹران نکلتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کون الیکٹران گین کرتا ہے، کتنے گین کرتا ہے، کتنے لوز کرتا ہے. ایک ہی ریئیکشن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا سب کا میکینزم جاننا آسان نہیں ہے. پیپر تھا ریئیکشن میکینزم کا. عاجز بیٹھا ہوا، پہلے عشاء کی نماز پڑھی، پھر مراقبہ کیا. ابھی میں آپ کو یہ سب سکھاؤں گا. مراقبے کے لیے میں نے آنکھیں بند کر کے نا جیسی اللہ کے نام کا تصور کیا. میرے سامنے کوشچن پیپر ہے. کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3، 5 کوشچن، پانچوں لکھے ہوئے. اس میں IL فائن آرگینک کی بک ہے، اتنی موٹے 2 والیوم. ہر ریئیکشن اس میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بابا کیمسٹری. میں نے کتاب کھولی، کوشچن میرے سامنے تھے، میں نے اس کے میکینزم نکالے، 2-3 دفعہ لکھے. وہ 5 کوشچن تھے، اس کے 5-6 ریئیکشن تھے. اس کی پریکٹس کی. صبح جب گیا امتحان دینے، وہی کوشچن موجود ہیں. میں نے کوشچن پیپر لیا، لے کے اس کا میکینزم لکھنا شروع کر دیا. 10 منٹ لکھا. 10 منٹ. پوری کلاس کھڑی ہوگی، کہتی سر کوشچنس آر آؤٹ آف کورس، ہاؤ وی سالو. سر آپ کے جو کوشچن ہے یہ آؤٹ آف کورس، ہم کیسے حل کریں؟ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین، پوچھ لو سندھ یونیورسٹی میں جا کے کیا ڈاکٹر تھا. سیدھا میرے پاس آیا، مجھے لکھتے ہوئے دیکھا، کھڑا ہو کے میں نے دیکھتا رہا. دیکھ کے کہتا ہے مسٹر مقصودیہ از سالونگ دیز کوشچنس. یو آر سیئنگ کوشچنس آر آؤٹ آف کورس، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ مقصودیہ are you know answer of these questions? میں کہا yes sir. پوری کلاس کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے کوشچن آؤٹ آف کورس ہیں. مجھے حل کرتے دیکھ کے کہتا ہے آپ حل کر لو گے، آپ کی سمجھ میں آ رہا؟ میں کہا آ رہا ہے. جب اس نے کہا کہ میں پیپر نہیں بدلوں گا، دے سکتے جواب دے دو، نہیں تو تمہاری مرضی. میں نے کہا سر as I am solving the questions is not possible for other students. سر جس طرح میں ان کوشچنوں کا جواب دے رہا ہوں نا، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. کہتا ہے آپ بھی ان کے کلاس فیلو، ان کے لیے ممکن کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے اسے بتایا میرے مرشد نے مجھے دل کا ذکر دیا ہے، اس میں ذکر کرنے کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے مراقبہ. میں مراقبے میں بیٹھا، جیسی آنکھیں بند کی تو کوشچن میرے سامنے تھا. میں نے کوشچن دیکھے، میں نے اس کی 15-20 منٹ پریکٹس کی. آیا ہوں تو وہی کوشچن تھے. مجھے تو ایسے ہی یاد ہے کہ آپ ابھی مجھ سے جو چاہو اس کا لیکچر مجھ سے لے لو، مجھ سے سن لو. کہتا ہے آج کل دور میں یہ باتیں ممکن ہیں. میں نے آنسر بک ان کے ہاتھ میں دیکھا، سر
اٹ از پروف. یہ اس کا ثبوت ہے. چیک دا آنسرز, انشاءاللہ یو ول ناٹ فائنڈ اے سنگل مسٹیک. یہ آنسر بک ہے, چیک کر لو, ایک غلطی نہیں پاؤ گے. آج جو نعمت دے رہا ہوں لے کے کر لو. دنیا تو گھر کی لونڈی ہے, اور جب واپس لوٹو گے نا, جب قبروں سے نکلو گے تو پہلے اللہ کے فرشتے سلام کریں گے, اور جب رب کی جنت میں جاؤ گے تو رب سلام کرے گا. خوش حال ہے. عاجز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, گناہگار آنکھوں سے دیکھا. خدا کی قسم موت کا وقت ہے, روح قبض کرنے کا وقت ہے. اس وقت کہتے ہیں اللہ مجھے میری جنت دکھا رہا ہے. ابھی روح نہیں نکلی, روح نکلنے سے پہلے جنت کا مقام اللہ دکھاتا ہے. سمجھ لو یہ کیا نعمت ہے. مرد عورت کوئی بھی ہو, اس کا دل الٹی طرف, کھبے پاسے, بائیں طرف, پستان سے 2 انگلی نیچے. حدیث پاک ہے, قلب المومن بیت اللہ. مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہمارے دل اللہ کے گھر نہیں رہے. ہمارے دل گندے ہو گئے, ناپاک ہو گئے, غلیظ ہو گئے. اللہ کے ذکر سے ان کو پاک کرنا ہے. میرے بھائی, میرے بیٹے, اللہ نے یہ دل اپنی محبت کا مقام بتایا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے, بیٹھتے, چلتے, پھرتے, کھاتے, پیتے, پڑھتے, پڑھاتے, جو کام کر رہے کرو. 24 گھنٹے دنیا کماؤ, اللہ کا دین نہیں روکتا. جو ہو رہا ہوتا رہے, جو کر رہے کرتے رہو, لیکن اپنا خیال, اپنا تصور ابھی اور اسی وقت دل کے مقام پہ لاؤ اور سنو. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. دل کرتا ہے سنو. پھر سمجھو, گرمی کا موسم, پیاس لگ گئی. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس کو پیاس لگتی ہے وہ زبان سے پانی 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 کرتا ہے نہیں. اس کے دل میں پانی کا خیال آتا ہے. اس طرح ابھی اور اسی وقت آپ یہ خیال کرو, یہ دل نہیں, یہ طوطا ہے. طوطے بولتے ہیں, خود نہیں بولتے, ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے. ہم نے دل کو اللہ کے نام کی بولی سکھانی ہے. ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے غور سے سن. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. سال نہیں, مہینے نہیں, چند دن تصور کر کے سنو. چند دن کے اندر دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک 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 ہوتی ہے, ایسی آواز آنے لگے گی. یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دل کی دھڑکن ہے. پہلے نہیں آتی تھی, ابھی آ رہی ہے, پہلے تو نہیں آتی تھی. یہ کیا ہے آج سمجھ لو. دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے. پہلے آتی بھی نہیں تھی, ہم زندہ بھی تھے. پتہ چلا یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے. بنایا مٹی سے, بنایا خاک سے. اللہ نور, اللہ نور, بندہ خاک. خاک کا نور سے کیا تعلق؟ لیکن قربان جاؤں, اللہ نے تو بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے. جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا, اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا. اسی نور کے ذریعے نبیوں نے رب سے تعلق جوڑا. اسی نور کے ذریعے
اللہ کے رسولوں نے اللہ سے تعلق کو جوڑا، اسی نور کے ذریعے خدا کے ولیوں نے اللہ سے رابطہ کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ گناہ کر کر کے دل کالا کرتے رہے، نافرمانیاں کر کر کے دل گندا کرتے رہے، گناہ کر کے دل کے اوپر زنگ چڑھاتے رہے۔ اللہ نے دل میں نور رکھا تھا، ہم نے گناہ کر کر کے اس کو سیاہی میں غرق کر دیا، اس کو اندھیرے میں غرق کر دیا۔ اس اللہ کے نور پر ہم نے کالے پردے چڑھا دیے، وہ اندر دب کے رہ گیا۔ کیا کرنا ہے؟ یہ زنگ اتارنا ہے، یہ سیاہی ہٹانی ہے، نور نکلے گا۔ جب تجا کر کے سنا، چند دنوں کے اندر سے آواز آئے گی، ٹک ٹک ٹک۔ یہ ٹک ٹک نہیں ہے، تھوڑے داغ ہٹے، تھوڑی سیاہی ہٹی، وہ جو نور اللہ کا ذکر کر رہا تھا وہ سننے لگا۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ کسی کام کی پریکٹس کرو، بندہ کامل ہو جاتا ہے۔ جب پابندی سے توجہ پکائیں گے، یہ پہلے ٹک ٹک ہو رہی تھی، جب توجہ پکتی رہے گی، مشق کرتے رہیں گے، داغ دھلتے رہیں گے، دل پاک ہوتا رہے گا۔ جب داغ دھل جائیں گے، اندر سے آواز آئے گی، اللہ اللہ اللہ۔ جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے، قلب سے نکلے گا، خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا، اس کو موت آئے گی، لیکن جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، یہ تو کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، دل جلدی زندہ ہو، آپ اللہ کے ولی بن جائیں۔ اللہ کے ولی آسمان سے نہیں گرتے، نہ زمین سے اگتے ہیں، ماں وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں رب کا قرب جلدی ملے، اللہ کی معرفت ملے، اس کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ سنا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا، 3 ہفتے، 4 ہفتے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے 7 ہفتے نبی پاک ستو لے لیتے تھے، پانی کا مشکیزہ لے لیتے تھے، اور غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نماز پڑھتے تھے، نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پاک تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ پڑھیے تفاسیر، غار حرا میں رسول پاک اللہ کا ذکر فکر سے کرتے تھے، جس کو عربی میں کہتے ہیں مراقبہ۔ جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبہ کرنے سے بنے، جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ اب طریقہ سمجھ لو مراقبہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو آج نے واقعہ عرض کیا نا، مراقبے کے دوران ہی کوشچن پیپر سامنے تھا، حالانکہ میری نیت میں کوئی نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ امتحان کے سوال بتا دے۔ اللہ خود آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کیسے کرتے مراقبہ؟ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی بھی وقت ہو، جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پابندی نہیں ہے۔ وضو ہے یا نہیں اس کی بھی شرط نہیں ہے، کر لو تو کر لو، وضو نہ ہو تو مراقبہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ یہ نہ کہنا کہ مسجد ڈھونڈے کہاں مسجد ہے، مسجد میں بیٹھوں، نہیں، گھر میں بیٹھو، دفتر میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، اسکول میں بیٹھو، جہاں چاہو، فراغت ہے، وہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو گئے، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، بہتان باندھیں گے، گالیاں دیں گے، گندی فلمیں دیکھیں گے، فحش ڈرامے دیکھیں گے، موت آ گئی۔ اللہ کی قسم، نہ یہ موت اچھی ہے نہ یہ زندگی اچھی ہے۔
بغیر لذت کے گناہ، بغیر لذت کے گناہ، لذت بھی کوئی نہیں، گناہ کر کر کے نامہ اعمال کو گندا کر رہے ہیں۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، ایک سانس اگر کوئی خریدنا چاہے دنیا ساری دے کر ایک سانس نہیں ملتا۔ ہم نے اتنے سال اللہ کی نافرمانی میں برباد کر دیے، جو زندگی برباد ہو گئی وہ تو ہو گئی، باقی پتہ نہیں کتنی بچی ہے۔ ہر بچہ جوان نہیں ہوتا، ہر جوان بوڑھا بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہے کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ جو زندگی بچ گئی ہے یہ ضائع نہیں کرنی، جیسی فراغت ہو تو مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے سب دیکھ لو، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا، آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے اللہ کو سب پتا ہے، ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، جس نے کیے اس کو بھی پتا ہے۔ میں بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کھیلتا تھا، بڈھا ہو گیا ہوں، دانت ٹوٹ گئے، داڑھی سفید ہو گئی، ابھی بھی نفس کیا کیا مطالبے کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے کہ اللہ یہ پردے چاک کر دے۔ خدا کی قسم اپنی ماں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ فارغ ہوتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے کر کے آج تک جو گناہ کیے ہیں اللہ کے حضور میں پہلے ان کی سچی توبہ کرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، کیسے مراقبہ کرو گے؟ آنکھیں بند، گردن نیچے کر کے آج تک جو گناہ کی ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ رسول پاک فرماتے ہیں مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئیں، اللہ کے خوف سے وہ اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ عطا کرنے میں انتہا نہیں ہو گئی، ایسے دربار سے جو محروم مر جائے وہ بدنصیب نہیں ہے۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ زندگی کو ضائع نہیں کرنا، فارغ ہوتی بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کر جو گناہ ہوئے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ نہیں رونا آتا؟ قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ رسول پاک فرماتے تو گناہ اتنے کیا، اتنے گناہ کیے، گناہ کر کر کے تیرا دل کالا ہو گیا، سخت ہو گیا، گناہ یاد کر کے تجھے رونا نہیں آتا، پھر تو ایسے کر، تو اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح روتا ہے بندہ، منہ ٹیڑھا کرتا ہے، حدیث پاک ہے، تو اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ تیرا روتا چہرہ دیکھ کے رب کو اتنا ترس آئے گا، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دروشی پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، دروشی پڑھے۔
مراقبہ کرنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں. فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر گناہوں سے رو دھو کے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پر لا اور غور سے سن. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. جتنا وقت ملے مراقبے میں بیٹھ جاؤ. ہر وقت خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو. فراغت ہو تو مراقبے میں بیٹھ جاؤ. چند دن لگیں گے. اللہ کے نام سے اللہ آپ کے دل کو زندہ فرما دے گا. اس کے علاوہ میری عرض ہے نماز نہیں چھوڑنی. گناہ نماز چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس سب سے گناہ گار بے نمازی. بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی. پڑھا دو ہوتی نہیں. بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں. بے نمازی شادی شدہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں. آپ کہو گے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا، آج سن لو. نہیں سنا تو وہ اللہ کا دین ہی نہیں ہے. یہ کس کے فتوے؟ نبی پاک کے اصحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے فتوے. جس کو شک ہو آ جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں، ہے میرے پاس. خود تو نماز پڑھنی ہے، آپ کا فرض ہے. جتنے آپ کے گھر میں آپ کی ماتحت ان کو نماز پڑھانی بھی ہے. اگر نہیں پڑھائی بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑے گی روز قیامت، گردن میں ہاتھ دے کے جہنم پر گھسیٹے گی. بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم پر گھسیٹیں گی. شوہر روئے گا، اپنے احسان یاد دلائے گا. تو نے انگوٹھی مانگی تھی نا، میں تیرے لیے سونے کا ہار لایا تھا. تو نے ایک سوٹ مانگا تھا، میں تو 2 سوٹ لا کے تجھے دیتا تھا. ماں باپ کہیں گے اور بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، ہم نے رشتے لی، ہم نے ڈنڈیاں ماری، بے ایمانیاں کی. او میرے بیٹا تیرے لیے، تیری بہن کے لیے، تیری ماں کے لیے وہ جو میں نے گناہ کیے تھے تمہارے لیے، اس کا عذاب بھی مجھے بھگتنا پڑے گا. تم میری گردن پکڑ کے کہاں لے جاتے ہو؟ بیٹا بیٹی کہیں گے ڈیڈی ممی ہمارے اسکول کی فکر تھی، ہمیں نماز نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے، ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے. اللہ کا حکم آ جائے گا. یہ سچ کہتے ہیں. پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو جہنم میں ڈالو، بیوی بچوں کو بعد میں ڈال دینا، مارے جائیں گے. پیار سے منا لو، نہیں مارتے تو جوتا اٹھا لو. شرعی حکم ہے. بیوی کو نماز کے لیے کہو، نہیں مانتی پھر کہو، پھر نہیں مانتی پھر کہو. 3 بار کہنے کے باوجود بیوی نماز نہیں پڑھتی، طلاق دے دو. کسی عالم سے پوچھ لو. سوچا کبھی تیری بیوی تیرے کپڑے دھوئے، تیری بیوی تیرا سالن تیار کرے، تیری بیوی تیرے بچوں کو پالے اور نماز نہ پڑھ کے جانے کی تیاری کرے؟ کس احسان کا بدلہ دیا آپ نے؟ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی ساری زندگی تیرے ایمان کو بچائے، تیری خدمت کرے. خدا کی قسم کہ تنخواہ پہ کسی کو نوکری پہ رکھ کے دیکھ، وہ یہ خدمت نہیں کر سکتی. اس کا بدلہ یہ ہے وہ جہنم میں چلی جائے.
یہ پاک کا فرمان ہے، جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سب دیکھیں میری طرف، یہ داڑھی واجب، کیا ہے؟ واجب۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، کوئی مسلک عالم ہونا چاہیے، وہ آپ کو بتائے گا اگر واجب پر عمل نہ کرے اور موت آ جائے، مر جائے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے، سب نبیوں کی سنت ہے۔ حد کیا ہے؟ آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں، یہ دیکھیں، تھوڑی کے نیچے سے ناپنا اس طرح، دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو میرے ہاتھ میں آ گئی ہے یہ بڑی ہوگی، 4 انگلی پہلے پوری ہوگی، جو 4 انگلی سے بڑھ جائے اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں۔ اور کئی رکھ لیتے ہیں 2-2 فٹ لمبی، لوگ دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ کم از کم ایک مٹھی تھوڑی بڑھ جائے تو بہترین، ایک مٹھی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مٹوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ زبان بھی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 3-4 تسبیح زبان سے پڑھو، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تسبیح مکمل ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں بیٹھا تھا گھر میں نے حدیث پاک عرض کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی مون پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 5000 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور 5000 جنت میں رتبے بلند ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، ایک بار پڑھنے سے 5000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 5000 نیکیاں ملتے ہیں، 5000 جنت میں رتبے بلند ہوتے ہیں، تو بندے کے اتنے تو گناہ نہیں ہوتے، بندے کے اتنے تو گناہ نہیں ہوتے اگر وہ پھر بھی پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کے گھر والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کو نیکیاں ملنے لگتی ہیں، ان کے گھر والوں کی جنت میں رتبے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عرض کی آقا، گھر والوں کے بھی اگر اتنے گناہ نہ ہوں اور پھر بھی یہ کلمہ طیبہ پڑھے، نبی پاک نے فرمایا پھر اس کے محلے والوں کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو نیکیاں ملنے لگتی ہیں، ان کے جنت میں رتبے بلند ہونے لگتے ہیں۔ کم از کم 2-3 تسبیح کلمہ طیبہ روزانہ پڑھو، 2-3 تسبیح درود شریف زبان سے، جو درود شریف آتا ہے اللہ کا نور ہے، پڑھا کرو۔ رات آ گئی، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، چلے گئے چارپائی پہ، چلے گئے بیڈ پہ، جب لیٹ گئے سارے دن میں جو رب کی نافرمانی، جو گناہ کیے، بندے کو سب پتا ہوتا ہے، میں آج کیا کیا کرتا رہا ہوں، کیا کیا کھیلتا رہا ہوں۔ ان گناہوں کو یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پورا استغفار نہیں آتا، اتنا ہی پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے سو جا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب تو صبح اٹھے گا
اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں بچے گا۔ بڑی سادی سی تعلیم ہے، نہ کوئی مجاہدہ بتایا، نہ کوئی چلے بتائے، نہ کوئی مجاہدے بتائے، سادے سادے عملیں کرو گے، یہی وہ رستہ ہے جس پہ چل کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ خاص اعلانات ہیں، پوری توجہ کے ساتھ یہ اعلانات سن لو۔ دوستوں، کئی کام ایسے ہیں جنہیں ہم چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ ہر ایک کا ڈاکٹر، انجینئر، مفتی، عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم ہر ایک کو حاصل کرنا ضروری ہے جس سے ہم اپنی دین کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ ہماری عمریں 60 سال، 70 سال، نماز کے فرائض کا علم نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے جناب نماز کے فرض کیا ہیں، تو نماز کے فرض کا نہیں پتہ۔ نماز کے فرض کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایک فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ غسل کے فرائض کا علم نہیں، غسل نہیں ہوا تو ناپاک زندہ، ایسے ہی ہم ناپاک مر گئے۔ تو نہ یہ زندگی اچھی ہے، نہ یہ موت اچھی ہے۔ ان زندگیوں کو بھی بدلنا ہے، ان موتوں کو بھی بدلنا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے مرشد کریم نے نصاب تحریر فرمایا، مقصود الدنیا والآخرہ۔ یہ 3 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے حق۔ اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر ادا نہیں ہوئے نجات نہیں ہوگی۔ دوسرے حصے میں یہ بھی جو اعلان سن رہے ہیں، خدا کی میں قسم کھاتا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ وہ نصاب ہے جس کے گھر میں یہ نصاب نہیں، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ وہ علم جو آپ کو بھی آنا چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ روز کرم خدا نے یہ پوچھنا ہے آپ سے، یہ دین کا جو فرضی علم تھا تو نے سیکھا، بچوں کو سکھایا؟ اگر نہیں سیکھا اور نہیں سکھایا، یہیں سے موت شروع ہو جائے گی، یہیں سے بربادی شروع ہو جائے گی۔ ایک جگہ پر نماز ہو رہی تھی، ہمارے علم کا حال، وہ جو امام صاحب تھے، امام صاحب نے سجدہ سہو کیا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ سجدہ سہو کب کرتے ہیں، شاید کوئی بتائے گا۔ اب پوچھا سوال، نماز میں کتنے فرض ہیں؟ ایک فرض رہ جائے نماز نہیں ہوتی۔ کھڑا ہو کے کتنے لوگ مجھے بتائیں گے کتنے فرض ہیں؟ شرمسار نہیں کرنا، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے ہمیں مرنا ہے۔ یہ فرضی علم سیکھے بغیر اللہ کے فرائض ادا نہیں ہو سکتے۔ یہ کتابیں ہر گھر میں ہونا لازم ہے۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے آخر میں سے سجدہ سہو کیا۔ جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے اس نے کہا بھائی سجدہ سہو تو بنتا ہی نہیں تھا، آپ نے نماز پوری پڑھائی ہے، یہ سجدہ سہو کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی پھنسی آ گئی تھی، خدا کی قسم اس لیے سجدہ سہو کیا۔ اس کا روزہ ہی ٹوٹ گیا، اس کی نماز ہی ختم ہو گئی۔ سجدہ سہو کر کے وہ خوش ہو گیا، میری نماز ٹھیک ہو گئی۔ ہم بھی بہت ظلم کر رہے ہیں،
یہ نام سن لو، یہ کتاب گھر میں لے جاؤ، یہ وہ نصاب ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ انعام سن کے آپ کو شاید احساس ہو جائے، یہ کتاب لے جائیں، اس علم کو یہ فرض ہے، خود بھی حاصل کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ، تاکہ روزے قیامت رب سے کہہ کر اس کو یا اللہ میں نے تو اپنا حق ادا کیا تھا، بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ بتاؤ پیارے دوستو، یہ پہلی جلد ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر ادا نہیں ہوئے نجات نہیں ہوگی۔ دوسرے حصے میں مخلوق کے حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، اگر ادا نہیں ہوئے تو بھی نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں کمی معاف فرما سکتا ہے، لیکن جب تک مخلوق کے حق ادا نہ ہوں یہ معاف نہیں ہوتے، یا پھر جس سے متعلق حق ہیں ان سے معاف کروا لیے جائیں۔ پھر پیارے دوستو، یہ دوسری جلد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اخلاق یعنی عادات، کہ وہ کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے رکنا ہے۔ اگر ہمیں علم ہوگا کون سے کام کرنے ہیں تو ہم وہ کام کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ہمیں علم ہوگا کن کاموں سے رکنا ہے، ہم ان کاموں سے رکنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا کن کاموں کو کرنا ہے، وہ کام ہم سے چھوٹ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا کن کاموں سے رکنا ہے، ان کاموں میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لوگ کاروبار کر لیتے ہیں، لین دین کر لیتے ہیں، آپس میں معاملات کر لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جناب یہ کاروبار تو جھوٹ کا کاروبار تھا، یہ تو دھوکے کا کاروبار تھا، یہ تو سود کے اندر میں کاروبار کر رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے علم حاصل نہیں کیا کہ کن کاموں کو کرنا ہے۔ تو یہ دوسری جلد کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، کن کاموں کو کرنا ہے اور کن کاموں سے رکنا ہے۔ پھر پیارے دوستو، یہ تیسری جلد ہے جس کو حضرت صاحب نے موت سے بیان شروع کیا ہے۔ موت سے لے کر کیسا وقت ہوتا ہے جب یہ آتی ہے موت، نہ ایک گھڑی آگے بڑھتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتی ہے، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، پنڈلیوں پہ پنڈلیاں چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسا سخت ترین وقت ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے موت بھلی ہوتی ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے موتیں خراب ہوتی ہیں۔ پھر مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، ایک عرصہ دراز قبر میں رہنا ہے، تو وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر جنت کا باغ بنتی ہے، وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے۔ پھر قبر کے بعد روز محشر اٹھائے جائیں گے، یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ ہو سکتا ہے جنت کا ذکر پڑھ کر سن کر ہمارے اندر جنت والے کام کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جہنم کا ذکر پڑھ کر سن کر ہمارے اندر جہنم سے خوف پیدا ہو جائے اور ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں کہ جن کی وجہ سے جہنم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہے نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا۔ یہ کام اسلامی روحانی مشن حضرت صاحب کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ اگر آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ نصاب لینا ہے، اس کو لے جا کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ روزانہ اگر یہ کتاب پڑھی جائیں تو ایک ہفتے میں ایک کتاب بآسانی ختم کی جا سکتی ہے۔ اتنی آسان زبان استعمال ہوئی ہے کہ 8ویں پاس بچہ بھی بآسانی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو سنا سکتا ہے۔ اس کا کرنا کیا ہے کہ گھر کے فیملی ممبرز بیٹھ جائیں، بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں، باپ، سارے افراد مل کر بیٹھ جائیں اور ایک 20 سے 25 منٹ کا درس کر لیا جائے، سنایا جائے۔ یقین جانیے یہ ایسے پیارے دروس ہیں، ایسی پیارے علم ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی، دنیا میں بھی نجات مل جائے گی اور آخرت میں بھی نجات ہو جائے گی۔
گھر سے شروع کریں گے، گھر سے محلہ، محلے سے مسجد، مسجد سے شہر، اور پورے ملک کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روشن کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے دوستو، ہزاروں اور لاکھوں روپے ہم نے کمائے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جو خرچ ہم اپنی اصلاح پر، اپنے گھر کی اصلاح پر، اپنے معاشرے کی اصلاح پر، یہ ایسی پیاری کتابیں ہیں کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کلمہ حق نیکی کے ترازو کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کتابوں میں سینکڑوں کلمات حق موجود ہیں۔ جب یہ ہماری نیکی کے پلڑے میں رکھے جائیں گی کتابیں، ہمارا پلڑا نیکی کا بھاری ہوگا، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی رضا کا مقام جنت عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ پھر پیارے دوستو، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کام میں ساتھ ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص کسی نیک جماعت میں شریک ہو، نیک جماعت کیا ہوتی ہے؟ نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، نیکی کے کاموں کو آگے سے آگے بڑھ کر کرتی ہے، یہ نیک جماعت کام کرتی ہے۔ عرض کیا آقا، کوئی شخص کسی نیک جماعت میں شریک ہوا، لیکن جیسا نیک جماعت کام کرتی ہے ایسا کام نہ کر سکا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص روز قیامت اسی جماعت کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں تعلق قائم کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نیک ولی عطا فرمائے ہیں، ایسی پیاری جماعت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تا حیات نتی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب کی کتابوں میں مزید یہ کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے انعام یافتہ لوگ، جس کو حضرت صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ وہ کیسی پیاری کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں۔ پیارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دادا مرشد حضور سونا سائیں رحمت اللہ علیہ، حضرت صاحب ان کی صحبت میں 17 سال عرصہ آپ نے گزارا۔ فرماتے بیٹا جو کچھ وہاں سے حاصل کیا اس کتاب کے اندر تحریر کر دیا۔ اس کتاب میں ہے کیا؟ ایک بندہ مومن کے کیا عقائد ہونے چاہیے، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کی اقسام کیا ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو اس کے ہم پر اثرات کیا ہوں گے، آگے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد روحانی جہان، اللہ کے سفیروں کی زندگیاں، آداب طریقت، یہ ایسی پیاری کتاب ہے جسے پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں۔ مزید کتابوں میں کتابیں ہیں مقصود الشفا بوسیلہ ہومیوپیتھی، جس کو حضرت صاحب نے ہومیوپیتھی طریقے سے تحریر فرمایا ہے۔ اس میں الف سے لے کر بے پے تے الف بے حروف تہجی کی ترتیب سے ساری بیماریوں کے نام ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کا علاج ہے۔ اگر بالوں کی بات کی جائے سارے امراض، پیشانی ہے، چہرہ ہے، ہاتھ، بازو، پیر، سینہ، کوئی بھی لفظ اٹھائیں گے ہر مرض کا علاج۔ اندرونی اعضاء، دل، پھیپھڑے، تلی، گردے، ان سارے امراض کا شافی علاج موجود ہے۔ طریقہ استعمال کیا ہے؟ مریض کا مرض دیکھیں گے جناب مریض کو کیا مرض ہے، مرض کے سامنے علامات لکھی ہیں کہ یہ علامات ہوں، علامات کے سامنے دوائی کا نام لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ مرض ہو، یہ علامات، یہ دوائی اتنی مقدار میں، اللہ کے نام کی برکت سے ہزاروں روپے ہم اپنے بچانے کے لیے کتاب ہمارے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری کتاب مقصود الشفا بوسیلہ حکمت یونانی، جس کو حضرت صاحب نے حکمت کے طریقے سے تحریر فرمایا۔ اس میں ایسے ایسے نایاب نسخے حکیم حکمہ اپنے ساتھ لے کر مر گئے، لوگوں کو بتائے نہیں، حضرت صاحب نے ایسے نسخے بھی اس میں تحریر فرما دیے ہیں۔ ایک شخص کو مرض لاحق ہوا، باہر ملک وہ علاج کرانے گیا، 15-16 لاکھ روپے اس کے خرچ ہوئے۔ جب وہ واپس آیا مرض وہیں کا وہیں تھا۔ حضرت صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی اور حضرت صاحب نے اس کو علاج عطا فرمایا۔ علاج کیا تھا؟ ایک 50 روپے کا نسخہ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دی۔ ایک نہیں سینکڑوں مریض
کرونا کے مریض، چکن گنیا کے مریض، ڈینگی کے مریض، کینسر کے مریض، ایڈز کے مریض، اللہ اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ پھر تیسری کتاب ہے مقصود الشفا بوسیلہ قرآن و سنت، کہ جس کو حضرت صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا کہ اگر کہیں ہومیو سے علاج نہ ملے حکمت سے کر لیں، حکمت سے نہ ملے ہومیو سے، ان سے نہ ملے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا علاج دریافت کر لیں۔ اس کے علاوہ خوشخبری ہے، کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر حکیم کے مرض سمجھ میں نہیں آتا، حضرت صاحب فی سبیل اللہ علاج فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ کوئی نشہ کرتا ہے، سگریٹ، چرس، بھنگ، افین، تمباکو والا پان، گٹکا، نسوار، شراب چھوڑنا چاہتا ہو، 40-50 روپے کی چھوٹی الائچی ساتھ لے کر آئیں، اس کو حضرت صاحب دم فرما کے دیتے ہیں۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے، جس وقت نشے کی طلب ہو نشہ نہ کرے، الائچی لے کر چوسنا شروع کر دے اور دل کے مقام پہ تصور رکھ کے سنے کہ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، نشے سے جان چھوٹ جاتی ہے اور نشے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت صاحب کے پروگرامات کے حوالے سے، آپ یہاں کوئٹہ شہر میں رہتے ہیں، حضرت صاحب اسلام آباد شفٹ ہو چکے ہیں، کراچی تشریف لاتے ہیں، اب حضرت صاحب سے آپ کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیو ٹی وی کے اوپر حضرت صاحب کے پروگرامات ہر ہفتے کی رات 10 بجے، اتوار کو دوپہر 2 بجے نشر ہوتے ہیں۔ ہر ہفتے کی رات 10 بجے، اتوار کو دوپہر 2 بجے کیو ٹی وی پر پروگرام نشر ہوتے ہیں، آپ انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر پیارے دوستو، آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے، کیا کیا چیزیں انٹرنیٹ پر لوگ استعمال کر رہے ہیں، کس طرح سے بری چیزیں وہ ترویج دی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، نیکی کے کاموں کو ترویج دینے کا حکم ہے، نیکی کی دعوت کا حکم ہے، برائی سے روکنے کا حکم ہے۔ حضور سونا سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول پیارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ حضرت سونا سائیں فرمایا کرتے تھے تبلیغ کے بارے میں کہ اے اللہ کی نیکی کی دعوت دینے والوں، برائی سے روکنے والوں، کل روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں فرمائے گا کہ اے میرے بندوں، نبی تو کوئی آنا نہیں تھا، رسول تو کوئی آنا نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن کام تم نے وہی کیا تھا جو نبیوں کا کام تھا، جو رسولوں کا کام تھا، نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا۔ اے میرے بندو، تم بھی میرے نبیوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، یہ نیکی کی دعوت ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، دیگر جو چینلز موجود ہیں، وہاں پر حضرت صاحب کے پروگرامات کو لائک، شیئر، آگے سے آگے پہنچائیں۔ پیارے دوستو، چاہے یہ کتابیں ہوں، چاہے یہ نیٹ کے ذریعے آج کل لوگ چینلز بناتے ہیں اور اپنے چینلز کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کو آمدنی کے ذرائع ہوں۔ ایسا کوئی حضرت والا کا مقصد نہیں ہے، سارا کا سارا اللہ کی رضا پر مشتمل ہے۔ نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، یہ درد حضرت صاحب کے سینے میں موجود ہے جو آپ ہم سب کے سینوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کو جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا دعا فرمائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم عليه يا ربنا بارك يا اپنے پیارے رسول کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صغیرہ گناہوں سے بچا، یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، اپنا شاکر بنا، ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی مرضوں سے شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، والدین کی قبروں کو روشن فرما، قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا،
یا اللہ جتنے مومنین کا وصال ہو چکا ہے سب کی بخشش فرما، سب کو رسول پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، پکا نمازی بنا، اطاعت گزار بنا، دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آپ اپنے بخشش کا وسیلہ بنا۔ یا اللہ ہمیں نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما، ہمیں دلوں کی پاکیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب کو دین پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دین کی تعلیم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں دین کا چرچا پیدا فرما، سب کو قرآن پاک کا عامل بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین یا رحمین۔